الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاة فیہا سمن واخرج الحاکم عن الشعبی قال ماذا نتوقع من هذه الدنيا الدنیہ وقد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابو بکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 دسمبر 2025 22 جمادی الثانی 1447 ہجری اتوار کا دن ہے۔ آج کے ہمارے اس بیان کا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ 22 جمادی الثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، مردوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے، حضور کی خاطر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کا تذکرہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس تذکرے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک کی آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتی ہیں۔ ان کا میں نے گزشتہ بیانات میں مختصر طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار جنت میں جائے گا، جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا۔ تو اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو بیان کیا گیا۔ وہاں پر ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب ان کے دوست نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ لا تحزن، آپ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ غار ثور تھی، حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر کو حضور کا غم تھا کہ کافر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہ لیں، تو اس غم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ اے پیارے پیغمبر، آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ بے شک یہ تو یعنی وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت بھی قرآن سے ساتھ۔ قرآن نے خود کہا اذ یقول لصاحبہ، جب پیارے پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشابہت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں کہ حضور کی وفات کا ظاہری سبب ایک زہر تھا، جو خیبر جب فتح ہوا تھا تو ایک بکری جو ہے وہ ہدیہ کی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پکی ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب کھایا، جو ہی زبان پہ رکھا تو فوراً فرشتہ آ گیا کہ اس کو کھائیں نہ،
اس میں زہر ملا ہوا ہے. اور جو ساتھ دوسرے دوست تھے انہوں نے وہ نوالا کھا لیا تھا، وہ ادھر ہی شہید ہو گئے تھے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی بھی ہے. لما فتحت خیبر، کہ جب خیبر فتح ہو گیا، اودیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سمن، نبی علیہ السلام کو ایک بکری ہدیہ کی گئی. یہ آتا ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضور کی دعوت کی تھی اور اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہوا تھا. تو ظاہری سبب حضور فرمایا بھی کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا تو اللہ کے پاک نبی نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یا عائشہ ما ازال اجد علام الطعام الذي اکلت بخیبر، میں مسلسل اس کھانے کی زہر کا اثر محسوس کرتا رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا. وَهَذَا أَوَانٌ وَجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِ مِنْ ذَلِكَ السَّمْ، اور ابھی اس وقت وصال کے وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری جو ابہری رگ ہے وہ زہر کی وجہ سے کٹ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں ہے، اخرج الحاکم عن الشعبی قال ماذا نتوقع من هذه الدنيا دنیا، وہ کہتے ہیں کہ اس گھٹیا اور ضائع ہونے والی دنیا سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا اور حضور کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا گیا. یعنی ظاہری سبب حضور کی وفات کا اور حضرت ابو بکر کی وفات کا ایک ہی. پھر اس کے ساتھ حضور کی بیماری کا آغاز جو ہوا وہ سر درد اور تیز بخار سے ہوا. حضرت ابو بکر کی بیماری کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے بیمار رہے شدید. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 ہفتے بیمار رہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال عمر پائی. ویسے حضرت ابو بکر حضور سے 2 سال چھوٹے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کل عمر 63 سال ہی ہوئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3 کپڑوں میں جو ہے وہ کفن دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وفات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشابہت عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دفعہ بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی لینے سے پلانے سے منع فرما دیا تھا. جب مرض الوفات میں تھے تو دوائی دی گئی اللہ کے پاک نبی کو، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی سے منع فرما دیا تھا. اسی طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیمار ہوئے تو ان کو دوائی دی گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے، مجھے ڈاکٹر نے چیک کر لیا، مجھے دوائی دے دی ہے، طبیب نے چیک کی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیٹی تھی پوچھنے لگی کہ طبیب نے پھر کیا کہا ہے، حکیم نے، ڈاکٹر نے پھر کیا کہا ہے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا ہے انی فعال لما یرید، انی فعال لما یرید، بے شک میں وہ کر گزرنے والا ہوں جس کا ارادہ کر. یعنی اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے مجھے دنیا سے لے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. اس لیے دعائی قبول نہیں کی آخری وقت میں. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی کہ حضور نے دعائی نہیں پی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زندگی کے آخری جب بیماری تھی تو دعائی نہیں استعمال کی. پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لگنے لگا کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو جو اپنا مصلح تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. حضرت بکر زیادہ بیمار ہو گئے تھے، پہلے خود نماز پڑھاتے تھے، جب زیادہ بیمار ہو گئے تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عمر نماز آپ پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھائی تھیں. صلی ابو بکر تلک الایام، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور کی بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر امامت کراتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ اس مصلی رسول کے میرے بعد وارث ہیں، آج کے بعد نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھانی ہے. پھر جب خلافت دینے کی باری آئی تو سب سے مشورہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر کے بارے میں کہ ان کو اپنا خلیفہ بناؤں یا نہ بناؤں، تو مشورہ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، اور ان جیسا ہمارے لوگوں میں کوئی موجود نہیں ہے، تو وہی بہتر ہے آپ انہی کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ اسی طرح سعید بن زید، اسید بن حضیر، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عمر کا باطن پاک ہے، وہ نیکوکاروں کے دوست اور بدوں کے دشمن ہیں، یعنی اچھے لوگوں کے دوست ہیں اور برے لوگوں کے دشمن ہیں، اور وہ بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا جو ہے وہ وصیت نامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا، اور وصیت نامے میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فقال لهم اترضون بمن استخلف علیکم، کہ لوگوں کو کہا کہ ان کو پڑھ کر سناؤ کہ تم راضی ہو جو میں تم پر خلیفہ مقرر کروں اس سے، اور فرمایا فإنی واللہ ما من جہد الرأی ولا ولیت ذا قرابہ، اور یہ فرمایا کہ میں اپنی رائے سے نہیں اور نہ ہی اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ بناتا ہوں، میں تم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بناتا ہوں، اور تم نے فاسمعوا له واطیعوا، آپ نے ان کی بات سننی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ سب جتنے بھی صحابہ کرام اہل بیت وہاں موجود تھے، سب نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے اور ان کی بات کو سنیں گے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت نامہ لکھوایا۔ جب وصیت نامہ پڑھ کر سنا دیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی۔ دعا میں کیا کہا؟ اللہم انی لم ارد بذالک الا صلاحہم وخفت علیہم الفتنہ، اللہ میں نے لوگوں کا بھلا چاہا، جو عمر کو خلیفہ بنایا تو اس میں لوگوں کی خیر چاہیے، میں نے، مجھے لوگوں کے بارے میں فتنے کا اندیشہ تھا، تو جو میں نے کیا، جو میں بہتر سمجھتا تھا اپنے علم کے مطابق وہ میں نے کیا۔ اور فرماتے تھے وَاجْتَهَدْتُ لَهُمْ رَأْيًا فَوَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ وَأَقْوَاهُمْ، جو سب سے بہتر تھا ان میں سے اس کو میں نے خلیفہ بنایا اور اس کو میں نے ان پر جو ہے وہ امیر بنایا، جو سب سے زیادہ قوی تھا اور جو سب سے زیادہ ان کی ہدایت پر حریص تھا۔ وَاجْعَلْهُ مِنْ خُلَفَائِكَ الرَّاشِدِينَ، اور حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عمر کو اپنے خلفائے راشدین میں شامل فرما، وَأَصْلِحْ لَهُ رَعِيَّتَهُ، اور اس کی عوام کو بھی اس کے لیے درست فرما۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگی، اور دعا مانگ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح حضور نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیٹی سے سرگوشیاں کی تھی، کس سے؟ اپنی بیٹی سے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہاں میں سرگوشی کی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، دوبارہ پھر سرگوشی کی تھی تو مسکرانے لگیں، ٹھیک ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو فرمایا وہ میرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو پھر بتایا کہ جب پہلی دفعہ سرگوشی کی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے جانے والا، تو میں رونے لگ گئی۔ جب دوسری دفعہ سرگوشی کی تو فرمایا اے فاطمہ، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس کی مجھ سے ملاقات ہوگی وہ تم ہوگی، تم بھی میرے پیچھے پیچھے جو آنے والی ہو مجھ سے ملاقات کرو گی سب سے پہلے جنت میں۔ تو اس لیے پھر میں مسکرانے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی میرے پیارے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملوں گی۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے راز کی باتیں کی۔ ایک یہ فرمایا کہ عائشہ، میں نے تمہیں 20 وسق کھجوریں دی تھی، اگر وہ تم نے ان پر قبضہ کر لیا تو ٹھیک ہے تیری ہو گئی ہیں، لیکن اگر تم نے ان پر قبضہ نہیں کیا وہ ادھر ہی ہیں جدھر میں نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر ہے 20 وسق کھجوریں، تو پھر وہ آپ نہ لینا، وہ میرا ترکہ ہے، میرے جتنے وارث ہیں، ایک تم بیٹیاں بھی ہیں اور میرا بیٹا بھی ہے، تو تم سب میں برابر کا جو اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا، وہ ترکہ ہوگا میرا۔
تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے پیارے والد یہ کھجوریں کیا چیز ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی کوئی قیمتی چیز آپ مجھے کہتے کہ یہ میرا ترکہ ہے اور میرے بچوں میں سب میں تقسیم کرنا تو میں اس کو بھی واپس کر دیتی، بے شک میں نے قبضہ کر بھی لیا ہوتا میرے پاس ہوتی پھر بھی میں اس کو کیا کر دیتی، واپس کر دیتی۔ ایسے ہوتے ہیں نا وارثوں میں کہ ماں باپ کسی ایک بچے کو چیز دے دیتے ہیں، نہیں بھی دیتے تو وہ قبضہ کر لیتا ہے، دوسرے بہن بھائیوں کہتے ہیں تو ماں نے مجھے دی تھی، باپ نے مجھے دی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایسے نہیں کروں گی، اگر اس سے کوئی اچھی چیز بھی ہوگی تو وہ بھی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جتنا حصہ بنتا ہوگا ان سب کو دوں گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عائشہ اللہ اکبر، زمانہ خلافت میں مجھ پر 6,000 روپے کا قرض چڑھ گیا تھا۔ کتنا؟ 6,000 روپے کا قرضہ چڑھ گیا تھا میرے اوپر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ وَقَانَ الَّذِي فَرَضَ لَهُ كُلَّ سَنَةٍ 6,000 درہم فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ رُدُّوا مَا عِندَنَا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنِّي لَا أُصِيبُ مِنْ هَذَا الْمَالِ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا 6,000 وظیفہ مقرر تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ جتنے پیسے ہم نے بیت المال سے لیے 2 سال کے عرصے میں تنخواہ جو لیا، وظیفہ جو مقرر کیا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے وہ میرے ترکے میں سے اتنا سارا مال جو وہ واپس بیت المال میں جمع کرا، واپس بیت المال میں جمع کرا دینا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے جب بھی میں خلیفہ بنا ہوں جب سے تو کبھی میں نے لم ناکل لهم دینارا ولا درہما، 1 دینار اور 1 درہم بھی کبھی میں نے بیت المال سے جو ہے وہ نہیں کھایا۔ ولیکن قد اکلنا، یعنی عمدہ کھانے نہیں کھائے، اچھی چیزیں نہیں کھائیں۔ ولیکن قد اکلنا من جریش طعام فی بطوننا، لیکن ہم نے تھوڑا بہت دال دلیا کھا کر گزارا کیا اور کھردرا پہنا، اور ہمارے پاس مسلمانوں کے مال میں سے تھوڑا کچھ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو مسلمانوں کا مال ہو یا بیت المال کا مال۔ فرمایا یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں میرے پاس، کون کون سی؟ فرمایا ایک حبشی غلام ہے جو خدمت کے لیے ہے کہ مہمان وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کی خدمت کے لیے۔ نمبر 2 ایک اونٹنی ہے۔ نمبر 3 یہ ایک چادر ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چیزیں بھی بیت المال میں جمع کرا دیں، غلام بھی، اونٹنی بھی اور ایک چادر بھی، یہ بھی بیت المال میں جمع کرا دینی ہے، تاکہ میرے پاس کچھ چیز بھی دنیا سے جاؤں تو کچھ بھی میرے پاس نہ ہو، سب کچھ میں اللہ کے نام پر قربان کر کے چلا جاؤں۔ ایسی وصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور یہ جو چیزیں تھیں یہ بھی حضرت ابوبکر اپنے استعمال میں نہیں رکھتے تھے، یہ اونٹنی بھی اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ چونکہ وہ حکمران تھے، حضور کے خلیفہ تھے، تو مہمان وغیرہ آتے تھے، حکومت کے مہمان، تو ان کے لیے دودھ چائے وغیرہ بناتے تھے تو دودھ استعمال کرتے اونٹنی کا، تو اس لیے یہ اونٹنی رکھی ہوئی تھی۔ تو سب کچھ قربان کر، اس لیے تو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ انہوں نے کہا یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا میرے پیچھے رہ گئی ہیں، یہ بھی بیت المال میں آپ نے کیا کر دینی ہے، جمع کرا دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ چیزیں واپس بھیجی گئیں، جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ چیزیں حضرت عمر کے پاس بھیجی، کیونکہ خلیفہ وہ تھے۔ فرمایا یہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ تو جب حضرت عمر نے وہ چیزیں دیکھیں، 2-3-4 چیزیں، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہچکی بند کی، اتنا رونے لگے کہ ہچکی ہو گئی، اور فرمائے حتیٰ جعل الدموع تسیل فی الارض، حضرت عمر اتنا روئے کہ آنسو جو ہے بہہ کے زمین تک جو ہے پہنچ گئے، زمین پر آنسو گرنے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے خلیفہ اور اتنے مالدار، سارے صحابہ میں سے مالدار تھے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی جو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بیت المال میں جو ہے وہ جمع کرا دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے آخری لمحات میں، فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی 3 سفید کپڑوں میں۔ کتنے کپڑوں میں؟
3 سفید کپڑوں میں. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عائشہ اللہ کے نبی کی وفات کس دن ہوئی؟ فرمانے لگی یوم الاثنین، سوموار والے دن. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارجو فیما بینی و بین اللیل، کہنے لگے مجھے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صبح سوموار کا دن ہے، اس رات اور صبح کے درمیان میری بھی روح پرواز کر جائے. یعنی ایسے اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ مجھے بھی وہ دن عطا کریں گے وفات کے لیے جو میرے پیارے نبی کو عطا فرمایا. اور وصیت کی، آخری وصیت یہ کی کہ عائشہ ایسے کرنا ہے میری بیٹی کہ انظروا ثوبی ہذین فاغسلوہما وکفنونی فیہما. فرمایا عائشہ یہ میرے پاس نا 2 چادریں ہیں، 2 کپڑے ہیں، ان کو صحیح طرح دھونا. کیا کرنا ہے؟ ان کو دھونا، دھو کے وکفنونی فیہما، میری انہی 2 چادروں میں مجھے کفن دینا. پرانی چادریں استعمال کی چادریں تھی، فرمایا ان کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دینا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے میرے پیارے والد کون سا مشکل ہے، میں نیا کپڑا خرید لوں گا کفن کے لیے، نئے کپڑے میں آپ کو کفن دوں گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو جملہ کہا وہ دل کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمانے لگے فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. عائشہ زندہ بندہ میت سے، مرنے والے سے زیادہ محتاج ہے نئے کپڑے کا. یعنی نیا جو کپڑا ہے وہ زندہ بندے کو پہننا چاہیے بنسبت اس کے کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کو نیا کپڑا پہنایا چاہیے. تو نیا کپڑا خرید کر کسی زندہ بندے کو پہنا دینا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ثواب کا سبب بن جائے گا. لیکن خود فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں جو 2 میری چادریں انہی کو دھو کر انہی میں مجھے آپ نے کفن دینا. اور اسی طرح کیا گیا وصیت کے مطابق. پھر میرے محترم بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور وصیت فرمائی. فرمانے لگے عائشہ اللہ اکبر کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا. ان ابا بکر اوصى عائشہ ان يدفن الى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جب تدفین کی گئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. اور غسل کس نے دیا؟ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں کہ جن کو غسل ان کی بیوی نے دیا. کس نے دیا؟ بیوی نے وصیت کی تھی کہ میری بیوی نے مجھے غسل دینا ہے. اور یہ آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے، اس لیے کہ بیوی اس کی نکاح میں ہی رہتی ہے. اس کی عدت جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہی رہتی ہے. جب عدت ختم ہوتی ہے تب اس کا نکاح جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ اس کو غسل، بیوی شوہر غسل دے سکتے، لیکن شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو ہی بیوی کا انتقال ہوگا تو وہ شوہر کے نکاح سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. اس لیے شوہر کے اوپر عدت وغیرہ نہیں ہوتی، شوہر پر عدت وغیرہ نہیں ہوتی. بیوی فوت ہو جائے تو شوہر شادی کر سکتے، ٹھیک ہے جی، 3 دن تعزیت افسوس کے ہوتے ہیں، اس کے بعد شادی کر سکتے. لیکن بیوی شادی نہیں کر سکتی جب تک 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات کے بعد گزرنا چاہیے. تو وصیت تھی کہ میری جو زوجہ محترمہ ہے ان کا نام تھا اسماء بنت عمیس. حضرت ابوبکر کی ایک بیٹی کا نام بھی اسماء تھا، اسماء بنت ابی بکر، لیکن بیوی کا نام بھی اسماء تھا، اسماء بنت عمیس. یہ میری بیوی مجھے غسل دے گی. تو ان کی بیوی نے غسل دیا اور پانی بیٹے نے بہایا اوپر. ہم تو یہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مسجد سے مولوی صاحب کو بلاؤ یار کسی اور کو بلاؤ غسل دیں، تو ہمیں خود غسل کا طریقہ آنا چاہیے. اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، ٹھیک ہے جی، والدہ کو بیٹیاں انہیں غسل دیں، اور اس طرح جو ہے والد صاحب کو بیٹے خود غسل دیں. یہ زیادہ جو ہے اس کے مطابق ہے، دین کے مطابق، اور زیادہ ٹھیک ہے، بچوں کا حق بنتا ہے. تو جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے بیٹے ان کے، تو انہوں نے پانی بہایا، اور ساتھ ماں تھی والدہ، اس نے جو ہے غسل کرایا. اور پھر اس کے بعد حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے جو ہے وہ میت کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو قبر میں اتارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر اس طرح بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے مبارک ہیں نا، تو حضور کے کندھوں کی دائیں طرف کندھے کے برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اوپر ہیں
اور حضور کے کندھے کے برابر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا. تو اس طرح آپ کی تدفین ہوئی. بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. آخر میں بس ان کی شان میں 2-4 اشعار سنا کر اجازت چاہوں گا. جب میں نے کہا کہنا ہے کس نے، تو آپ نے بولنا ہے صدیق نے. کیا بولنا ہے؟ صدیق نے. فتنہ عنسی و کذاب کو مٹایا کس نے؟ صدیق نے. زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ صدیق نے. فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ صدیق نے. کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ صدیق نے. ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، جا کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ نماز قبول فرما. آج سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. ہم نے ان کا ذکر خیر کیا، اس کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما. کمی کوتاہی معاف فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی، حضور پر اپنا جان مال نچھاور کیا اور سچائی کو اختیار کیا، ساری زندگی حضور کی غلامی کو اختیار کیا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سارے صحابہ کرام، سارے اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ رب العزت جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما. سب کی جان مال میں، عزت آبرو میں، کام کاروبار میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما. ہر شر سے، نقصان سے، نظر بد سے محفوظ فرما. پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کو، اسلام کو عزت و سرخروئی نصیب فرما. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، امن کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی شر سے اس کو محفوظ فرما. یا اللہ کریم جب تک ہم اس دنیا پر زندہ رہیں اسلام والی نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما. جب اس دنیا سے جانے